نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالسراء والضراء، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے عالم میں اور تنگی کے عالم میں، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکی کرنے والوں کے ساتھ اللہ پیار کرتا ہے۔ جن چیزوں سے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، میں نے چند ایک آپ کے سامنے وہ گنوائی، ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان بلا وجہ غصہ کرے۔ یہ ایک ایسی عادت ہے کہ جس وجہ سے بڑے بڑے بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ قتل و غارت تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، اولاد والدین سے جدا ہو جاتی ہے، والدین اولاد سے جدا ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، جو رب کو غصہ دلانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے وہ گر کریم، بڑا غیور، بڑا عزت والا ہوتا ہے، اور والفاجر خب اللئیم، اور فاجر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بکواس کرنے والا اور کمینہ قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ تو انسان جب کلمہ پڑھ لیا ہے، مومن بنے اور اس کے اندر اچھی عادات آ جائیں، وہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور اگر ایمان کے بعد بھی اس کے اندر بری عادتیں ہیں تو پھر وہ آدمی اچھا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سے نہیں، مجھے وصیت فرمائیے، آمن لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی اور وصیت فرمائے، آمن لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فردد مرارا، اس نے بار بار یہی کہا اللہ کے نبی کوئی اور وصیت، کوئی اور وصیت، کوئی اور وصیت، آپ یہی کہتے رہے غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ تو یہ چیز بھی وہ غصے کے عالم میں کہہ رہا تھا، کوئی اور وصیت کرے جی، یہ تو ہوگی وصیت، کوئی اور وصیت کرے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے تھے غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ آدمی آنے والے، وصیت طلب کرنے والے، جب تیرے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا تو سونے جیسا آدمی ہے، تیرا مقابلے کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہے کہ انسان جب غصے کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی غصے کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، اللہ اپنے غصے کے اوپر اس کے لیے کنٹرول کر دے گا، یعنی اللہ اس کے اوپر ناراض نہیں ہوگا، اللہ اس کے اوپر غصے میں نہیں آئے گا۔ تو کتنی فضیلت ہے اس آدمی کی۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے ولیوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ والے کون ہیں؟ یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے گناہ آتی نہیں، نہ شرک آتا ہے، نہ والدین کی گستاخی ان کے ذہن میں آتی ہے، اور نہ ہی وہ یتیم کا مال حرام کرتے ہیں، نہ ہی اسی طریقے سے میدان جنگ سے بھاگتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول کی گستاخی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں
وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے والے، اور پھر دوسری ان کے اندر بات اعلیٰ قسم کی کیا ہوتی ہے، والفواحش، بے حیائی کی بات کے قریب بھی نہیں جاتی. اور بے حیائیوں میں سے ایک بے حیائی کی بات یہ ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کی ہمدرد سائی کرتا رہتا ہے، اس کو غصہ دلاتا رہتا ہے، اور خود بھی اس کے ساتھ ناراض ہوتا ہے، خود بھی اس کے اوپر غصے میں آ جاتا ہے. میں وائزا ماں غاضب ہوں، جب کبھی وہ غصے میں آتے ہیں یغفرون، وہ کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. محدثین کی یہ عادت تھی، صحابہ کرام کی یہ عادت تھی کہ وہ ذلت کو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن جب غالب آ جاتے تھے پھر معاف کر دیتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے اس کو زمین کو پلٹا دیا، اس طرح تلوار کھینچی، لگے اس کو قتل کرنے. اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ کے اوپر تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نیچے اتر آئے، تلوار بھی پیچھے ڈالی. وہ کہتا ہے میں نے تو آپ کو مزید غصہ دلانے کے لیے آپ کے چہرے پر تھوکا ہے، آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ تلوار کی روانی جذبات کی طغیانی کے اندر ہو. پہلے میں تجھے قتل کرنے والا تھا صرف رب کی خاطر، اب میرا اپنا غصہ جو ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو گیا تھا، تو میں نے کہا کہ اب معاف کرنا ہی بہتر ہے. کہتا اگر آپ کا اسلام آپ کو یہ سکھلاتا ہے تو پھر میں بھی کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رہنما نہیں. آپ کی رہنمائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور اس انداز سے کی ہے. یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں آتے ہیں تو پھر معاف کر دیتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ناقصت صدقۃ من مال، او لوگوں صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا. اور وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور اللہ رب العالمین کسی بندے کو جب زیادہ کرتا ہے نا عزت کے اندر، تو وجہ پتہ کیا بنتی ہے، وہ وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے. رب کہتا ہے تو نے اس کو معاف کیا، میں نے تجھے مزید عزت عطا فرما دی. یار وہ آدمی بڑا اچھا ہے یار، اس کو میں نے غصہ بھی دلایا یار، بڑی گالی گلوچ کی اس کے خلاف، بڑی ہرزہ رسائی کی اس کے خلاف، بڑی چگلیاں گیبتیں میں نے اس کے کی، اس نے یار ایکشن ہی نہیں لیا. کیا بات ہے، رب العالمین نے اس کی مزید عزت جو ہے وہ بڑھا دی. وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، میں جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بلند و بالا مقام جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے. اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میں یہاں تک پہنچ جاؤں گا. تو یہ کیوں اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا، کیونکہ اس نے اپنے غصے کے اوپر کیا کیا ہے، کنٹرول کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ بذات خود کچھ لوگوں کی صفات بیان کی. میا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ بڑی دیر سے آتا ہے، اور جب معافی کا ٹائم آتا ہے تو وہ معاف فوراً کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو غصہ جو ہے وہ جلدی آتا ہے، معاف کرتے وقت وہ بڑی دیر لگا دیتے ہیں. تو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، اور دوسری قسم جو ہے یہ اللہ کو ناپسندیدہ لوگ ہیں. اس لیے انسان کو وہ دیر سے غصہ آئے یہ تو بہت اعلیٰ صفت ہے اس کے اندر، ایمان کی خوبی ہے اس کے اندر، جس نے اس کو ابھارا ہے اس بات کے اوپر تیرے اندر غصہ نہیں آنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسند خلافت کے اوپر فائز تھے، تو خود کہنے لگا ان کو، خور بن قیس، کہ میرا بھائی ہے، میرا بڑا بھائی ایانا اس کا نام ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کی آپ کے ساتھ ملاقات نہ کرا دوں. کیوں؟ ایانا نے اس کو یہ کہا تھا، ہور اور تیرا کوئی مقام بھی ہے امیر المومنین کے نزدیک ہی، ویسے ہی تو ان کے ساتھ لگا پھرتا ہے. کہتا ہے نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے امیر المومنین ہماری بات سنتے ہیں، ہماری بات مانتے ہیں، اور اگر ہم ان کو کوئی کام کہیں وہ کام کرتے ہیں ہمارا. کہتا پھر میری ملاقات کرا امیر المومنین سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات جب کرائی ایانا کی، وہ ایانا کہتا ہے میں آپ کے ساتھ کچھ اعتراضات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن خطاب مسند خلافت پر انہوں نے کہا کر. کہتا ہے پہلے نمبر پر
آپ ایسے آدمی ہیں کہ ہمیں زیادہ عطیہ نہیں دیتے، اور پھر آپ چھوٹے کافروں کے ساتھ میدان جہاد میں نہیں جاتے. تو اور تیسری بات آپ کے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ عدل والا، انصاف والا نہیں کرتے. امیر المومنین عمر بن خطاب سے بڑا عدل کون تھا؟ میں قربان جاؤں ان کے عدل پر، ان کے انصاف پر. بیٹے کی باری آئی ہے تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، ان کو خلیفہ بنا دیں، لڑائی جھگڑے ہی ختم ہو جائے. حضرت عمر بن خطاب پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کو امیر المومنین بنا دوں کہ جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، مسلمانوں کا معاملہ اس کے حوالے کر دوں، میں اس کو امیر المومنین بنانے کے لیے تیار ہوں. اس سے بڑی اور عدل والی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انصاف والی. ایک دفعہ چادریں آئی، حضرت عمر بن خطاب نے تقسیم کی، سب کو ایک ایک چادر آئی. جب اگلا دن تھا جمعے کا، حضرت عمر نے اوپر ایک چادر اوڑھی ہوئی ہے، ایک نیچے باندھی ہوئی ہے. چادر ہوئی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا مجمع کے درمیان سے، امیر المومنین ہماری یا قمیض بنی ہے یا نیچے والی چادر بنی ہے؟ آپ نے دونوں چادریں پہنی ہوئی ہیں، نیچے والی بھی اوپر والی بھی، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں بھائی اس کا جواب میں نہیں دوں گا، میرا بیٹا دے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میں نے جو میری چادر تھی نا، میری حصے میں آئی تھی، وہ ابا جی کو دے دی تھی، وہ انہوں نے نیچے باندھ لی ہے، اپنے والی اوپر دے دی. قربان جاؤں، یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا. وہ کیا کہتا ہے آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمیں زیادہ عطیہ نہیں دیتے، چھوٹے لشکروں کے ساتھ جہاد پر نہیں جاتے. حضرت عمر بن خطاب نے جب سنے نا اعتراضات بتکے تھے، فضول تھے، انہوں نے تھپڑ اٹھا لیا. جب اٹھایا نا تھپڑ تو وہ سمجھ گیا کہ میرے بھائی کو کو تھپڑ لگنے والا ہے اور اس کی 7 کلا بات نہیں پڑے گی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تھپڑ لگا دیا تو وہ کہتا ہے امیر المومنین میری ایک بات سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَهَٰذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. نیکی کا آرڈر کرتے رہو، برائی سے روکتے رہو اور جاہلوں سے اعراض کرو. یہ جاہل ہے، اس لیے اس نے یہ باتیں کر دی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ آیات سنے نا قرآن مجید کی، فوراً اپنے ہاتھ کو نیچے کر دیا کہ جب رب یہ بات کہہ رہا ہے تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس کے اوپر کارروائی کرنے والا. تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ ایمان والوں کی جو صفتیں خوبیاں بیان کی ہیں وہ صحابہ کے اندر بدرجہ یا کم پائی جاتی تھی. کیا خوبیاں ہیں؟ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. کون ہوتے ہیں اللہ والے؟ کون ہیں اللہ رب العالمین کو صحیح معنوں میں ماننے والے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائیوں سے دور رہتے ہیں، اور جب کبھی وہ غصے میں آتے ہیں ہم یغفرون تو وہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے خوبیاں کن لوگوں کی بیان کی ہیں؟ جو اللہ والے ہیں. اس لیے ان کے اندر غصہ آ بھی جائے تو اللہ رب العالمین کی خاطر وہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کر دی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ بھی نازل کر دیے اور ان کو کہا کہ جو انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ باتیں کی نا اولئک هم الصادقون، وہ ساری باتوں کے اندر ہی سچے ہیں، ساری باتوں کے اندر سچے. وہ کیا مقام ملا ان کو، کیا مرتبہ ملا، کیا رتبہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا جب ان کے اندر وہ صفات آ گئی کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان چیزوں کو چھوڑ دیا جو رب العالمین کو ناپسند ہے. تو اللہ رب العالمین ایسے پھر بندوں کو اپنی طرف سے عطیات اور جزائیں کیا دیتا ہے. امام کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک المراء فهو محق، جو جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، غصہ آ بھی جائے تو وہ مد مقابل کے اوپر حملہ نہیں کرتا، چاہے وہ سچا ہی کیوں نہ ہو، سچ ہے اس کا جھگڑا کرنا، لیکن پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، پھر بھی معاف کر دیتا ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو رب العالمین سے فی رابض الجنہ، جنت کے میدانوں کے اندر محل لے کر دیتا. اور جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے وہ ہوا باطل، چاہے وہ باطل کیوں نہ ہو. ایک روایت کے اندر ہے
وہ مازحن، چاہے وہ مذاق کے طور پر جھوٹ بولے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جی میں نے جھوٹی بات کی ہے، مذاکر کی ہے. وہ کیوں کرتا ہے تو جھوٹی بات مذاکر؟ جھوٹ مذاکر بھی کہنا جائز نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر میں زمانتی ہوں کہ اس کو جنت کے وسط کے اندر محل جو ہے وہ لے کر دوں گا، اور جو اس کا اخلاق حسنہ خلق ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، فی اعلی الجنہ، میں اس کے لیے ضمانتی ہوں کہ اس کو ایسا محل جو ہے وہ رب سے دلاؤں گا کہ جو جنت کے بلند و بالا حصے کے اندر بنا ہوا ہوگا. تو یہ خوبیاں ہیں. اخلاق اس کا اچھا ہوگا، وہ لڑائی کرے گا، وہ جھگڑا کرے گا، وہ غصے میں آئے گا. اور اسی طریقے سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مظلومیت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ایسی ایسی باتیں مطلب کرنی شروع کر دیتا ہے جو مد مقابل کو غصہ لاتی ہیں، خود بھی غصے کے عالم میں ہے. اب وہ کیا ہوا کہ اس نے غصے کے عالم میں مطلب بڑی باتیں کر دی. لیکن اس حالت میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ایک ادب سکھایا ہے. فرمایا والکاظمین الغیظ، میرے بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. لونڈی کو کہتے ہیں چل میرا کھانا لے کر آ. وہ جب کھانا لے کر آئی نا، قریب پہنچی تو اس کا پاؤں جو ہے نا کسی چیز کے ساتھ اٹکا. وہ سارا سالن، ساری روٹیاں ان کے سفید کلر والے کپڑوں کے اوپر گری. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، گہری نگاہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا. جب دیکھا نا تو وہ لونڈی اس وقت قرآن پڑھتی تھی. آج کل تو آزاد عورتوں کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں نا ملتا. وہ لونڈی ہو کر قرآن پڑھتی تھی، وقت نکالتی تھی. کس کے لیے؟ رب کے قرآن کی تلاوت کے لیے. اس نے جب دیکھا نا غصے کو تو وہ کہتی ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں او خوشحالی کے عالم میں، تنگی کے عالم میں. والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. حضرت حسن نے نا وہ آنکھیں جو سرخ اس کی طرف نکالی اور اس کی طرف دیکھ رہے تھے نا غصے کی وجہ سے، وہ نیچے کھا لی. وہ کہتی ہے لگا ہے کام کرنے. کہتی ہے صرف غصے کو نہیں پیتے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے مسکرانا شروع کر دیا کہ کیسی یہ طبیعت شناس عورت ہے کہ اس نے وہ میرے انداز سے پہچان لیا ہے کہ اب مجھے معافی ملنے والی ہے. اگلے لفظ بھی پڑھ دیے ہیں. کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، غصے کو پینے کے بعد لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کے ساتھ دوستی لگاتا ہے. حضرت حسن کہتے ہیں او لونڈی جاؤ، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، تجھے معاف کر دیا، آج کے بعد تو لونڈی نہیں، تجھے آزاد کر دیا. یہ ہے مومنوں کی صفتیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ پھر کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول کو رب آرڈر دیتا ہے تم بھی دعا کرو. امام کائنات نے حضرت حسن حضرت حسین کے سروں کو جوڑا ہوا ہے. امام کائنات اپنی زبان اقدس سے یہ بات کر رہے ہیں، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. اللہ میں اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان کے ساتھ پیار کر. اللہ اس کے ساتھ بھی پیار کرنا جو ان دونوں کے ساتھ پیار کرتا. تو یہ صفات دیکھ کر پھر لوگ ان کے ساتھ پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے. عقیدت تھی لوگوں کو، الفت تھی لوگوں کو، چاہ تھی لوگوں کے اندر ان ہستیوں کے متعلق. تو یہ کیوں تھا کہ ان کے اندر وہ صفات پائی جاتی تھی جن صفات کو رب محبوب بناتا ہے، اور جن صفات کی وجہ سے اللہ بندوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یہ سبب ہے اللہ کی محبوبیت کے لیے. اس لیے غصہ جو ہے یہ حرام چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ سب سے بہترین گھونٹ نہیں پیتا جو غصے کا گھونٹ وہ پی جاتا ہے. اس سے بہتر اور کوئی گھونٹ نہیں. دیکھو ہر چیز کا مطلب جو حرام ہے پینا جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ بھی حرام ہے. اب دیکھو شراب حرام ہے نا، اس کا پینا بھی حرام ہے. اسی طریقے سے نشہ وہ حرام ہے، اس کا پینا بھی کیا ہے، حرام ہے. اور اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں ان کا پینا حرام ہے. لیکن غصہ حرام ہے لیکن اس کا پینا حلال ہے. وہ کیا ہے، غصے کا گھونٹ پی جائے. ایسا غصہ جو ہے جو لوگوں کے اوپر اس کو ابھارنے والا ہو، یا لوگوں کے متعلق بغض حسد کینہ جو ہے اس کے دل کے اندر بٹھانے والا، اور اس کو پی جائے، اس سے بہتر اور کوئی گھونٹ ہے ہی نہیں. تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی یہ مطلب سارے طریقے سلیقے اپنا کر
اپنا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔